بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اسلام میں تصوف کی ابتدا کب ہوئی، اسلام میں خانقاہی نظام کا آغاز کب ہوا، اور دنیا میں سب سے پہلے خانقاہ کس نے کب اور کہاں بنائی، اور جو مشہور روحانی سلسلے ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور پہلی صدی عیسوی سے لے کے 10ویں صدی عیسوی تک جو عارف گزرے ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ سامعین، یہ تو مسلم ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں اور کم از کم پہلی صدی ہجری میں عارف یا صوفی نام کا کوئی گروہ مسلمانوں میں موجود نہیں تھا۔ صوفی کا لفظ دوسری صدی ہجری میں وجود میں آیا۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ابو ہاشم کوفی کو اس نام سے پکارا گیا۔ ابو ہاشم دوسری صدی میں گزرے۔ ابو ہاشم ہی نے فلسطین کے مقام رملہ میں مسلمان عابدوں اور زاہدوں کی ایک جماعت کی عبادت کے لیے ایک خانقاہ صومعہ بنائی۔ یہ تو صحیح معلوم نہیں کہ ابو ہاشم کب فوت ہوئے، مگر وہ سفیان ثوری کے استاد تھے جو 161 ہجری میں فوت ہوئے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو ہاشم کوفی نامی ایک بزرگ تھے، انہوں نے دوسری صدی ہجری میں صومعہ نامی ایک خانقاہ بنائی، اور مشہور عارف اور صوفی ابو القاسم قشیری کہتے ہیں کہ صوفی کا لفظ 200 ہجری سے قبل رائج نہیں تھا۔ نکلنسن بھی یہی کہتا ہے کہ یہ نام دوسری صدی ہجری کے آخر میں وجود میں آیا۔ سامعین، اگر یہ صحیح ہے کہ ابو ہاشم کوفی پہلے شخص تھے جو صوفی کہلائے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہ سفیان ثوری متوفی 161 ہجری کے استاد تھے، تو یہ نام دوسری صدی ہجری کے نصف اول ہی میں رائج ہو گیا تھا، نہ کہ دوسری صدی کے اواخر میں، جیسا کہ نکلنسن نے کہا ہے۔ بظاہر اس میں بھی شبہ نہیں کہ صوفی اس لیے صوفی کہا جاتا ہے یا صوفی کہلائے کہ وہ صوف یا اون کا لباس پہنتے تھے۔ صوفیاء اپنے زہد اور ترک دنیا کے سبب نرم لباس سے اجتناب کرتے تھے اور خاص طور پر اون کا چوٹا لباس پہنتے تھے، مگر یہ لوگ کب سے اپنے آپ کو عارف کہلانے لگے اس کے بارے میں بھی وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، البتہ اتنی بات یقینی ہے اور سری سکتی متوفی 243 ہجری کے ملفوظات سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ تذکرۃ الاولیاء شیخ عطار ایک کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ اصطلاح تیسری صدی ہجری میں رائج ہو چکی تھی، لیکن ابو نصر سراج توسی کی کتاب اللمعہ صفحہ نمبر 427 جو تصوف کی ایک معتبر کتاب تصور کی جاتی ہے، اس میں سفیان ثوری کا ایک قول ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصطلاح دوسری صدی ہجری میں پیدا ہوئی۔ بہرحال پہلی صدی ہجری میں ہر چند کے کوئی خاص جماعت صوفی یا عارف یا ایسے ہی کسی دوسرے نام سے موجود نہیں تھی، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ممتاز صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین صرف عابد و زاہد ہی تھے، وہ محض ایک ہی طرح کا سادہ ایمان رکھتے تھے اور ان کی کوئی روحانی زندگی نہیں تھی۔ شاید بعض نیک اور اچھے صحابہ صرف عابد و زاہد ہی تھے، لیکن کچھ صحابہ روحانی زندگی سے بھی مالا مال تھے۔ یہ بھی سب ایک درجہ پر نہیں تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں ان کے حالات میں بھی روحانی منازل کے حوالے سے واضح تفاوت نظر آتا ہے۔ جو صحابی جس قدر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار تھا، وہ اتنا ہی زیادہ قرب الہی کی منزل پر تھا۔ اب ہم دوسری صدی سے 10ویں صدی تک کے عرفاء اور صوفیاء کا تذکرہ کرتے ہیں۔
کیونکہ یہ تفصیل بہت لمبی ہے، اس پر ہم اپنی اگلی آنے والی ویڈیوز میں ذکر کریں گے، لیکن دوسری صدی کے جو عارف ہیں ان کے چیدہ جو نام ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہیں۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا سن پیدائش 22 ہجری ہے اور 88 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی، ان کی 90% عمر پہلی صدی میں گزری۔ حسن بصری صوفی نہیں کہلاتے تھے، ان کا شمار صوفیاء میں اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے رعایت الحقوق اللہ کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی تھی جو تصوف پر پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کا واحد نسخہ آکسفورڈ لائبریری میں ہے اور نکلسن کہتا ہے کہ حسن بصری پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے صوفی طریقہ زندگی کے بارے میں لکھا۔ مقامات عالیہ تک پہنچنے کے لیے تصوف کا جو طریقہ بعد کے مصنفین نے تجویز کیا ہے وہ ہے اول توبہ اور اس کے بعد مختلف دوسرے اعمال، جن میں سے ہر عمل ایک مقام سے دوسرے بالاتر مقام پر پہنچنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ سامعین، بعد میں تصوف میں جو سلسلے شروع ہوئے وہ مختلف طریقوں سے حسن بصری تک پہنچتے ہیں اور پھر ان کے واسطے سے امیر کائنات مولا علی علیہ السلام تک پہنچتے ہیں۔ علماء تاریخ کا کہنا ہے کہ حسن بصری نے اصحاب بدر میں سے 70 صحابہ کا زمانہ پایا تھا۔ اس کے بعد مالک بن دینار ہیں، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے زید اور ترک لذت میں بہت مبالغے سے کام لیا۔ اس سلسلے میں ان کے بہت سے قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ 135 ہجری میں فوت ہوئے۔ اسی طرح ابراہیم بن ادم بھی ہیں، یہ بلخ جو خراسان کا مشہور شہر ہے اس کے رہنے والے ہیں اور آپ بادشاہوں کی اولاد میں سے تھے۔ ایک دن شکار کرنے کے لیے نکلے، لومڑی یا جنگلی خرگوش کے پیچھے گئے، ابھی تلاش کر ہی رہے تھے کہ ایک غائبانہ آواز آئی، اے ابراہیم، کیا تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ بعد ازاں زمین کے پائیدان سے بھی آواز آئی کہ بخدا تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ یہ سنتے ہی گھوڑے سے اترے اور سامنے اپنے والد کے چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ اس نے اونی چوگا لے کر پہن لیا، گھوڑا اور اپنا ساز و سامان اسے دے دیا اور پھر جنگل کو نکل گئے۔ پھرتے پھراتے مکہ پہنچے، وہاں حضرت سفیان ثوری اور حضرت فضیل بن عباس سے ملاقات ہوئی۔ بعد ازاں شام چلے گئے اور 163 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ابو ہاشم صوفی کوفی، ان کی تاریخ وفات معلوم نہیں، صرف اتنا معلوم ہے کہ سفیان ثوری متوفی 161 ہجری کے استاد تھے۔ بظاہر یہی پہلے شخص تھے جو صوفی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ سفیان ثوری کا قول ہے کہ اگر ابو ہاشم نہ ہوتے تو میں ریا کی باریکیاں نہ سمجھ سکتا۔ اس کے بعد ابو علی حضرت شفیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی مشائخ خراسان سے تھے، زندگی بھر توکل کا درس دیتے رہے۔ حضرت خاتم الاسم کے آپ استاد تھے۔ اور اسی سلسلے میں آگے جب جاتے ہیں تو ابو محفوظ حضرت معروف بن فہروز کرخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پھر فضیل بن ایاس رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اسی طرح یہ دوسری صدی ہجری کے عارف تھے۔ تیسری صدی ہجری میں جو مشہور شخصیات ہیں ان میں بشر حافی ہیں، ابو الحسین حضرت احمد بن ابو الحواری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابو جامد حضرت احمد بن خضرویہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اس کے بعد ابو الحسن حضرت سری بن سکتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ بھی دوسری صدی کے جو عارف ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی صدی کے ہیں، اور ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بھی اسی صدی کے ہیں، اور اسی طرح ابو محمد حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تیفور بن عیسیٰ المعروف بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی تیسری صدی کے ہیں۔ اور چوتھی صدی کے جو عارف ہیں ان میں ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ،
ابو علی رودباری رحمۃ اللہ علیہ، ابو نصر سراج توسی، ابو الفضل سرخسی، ابو عبداللہ رودباری، ابو طالب مکی۔ اور 5ویں صدی کے عارفوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس صدی میں جو آتے ہیں وہ شیخ ابو الحسن خرقانی، ابو سعید ابو الخیر، ابو علی دقاق نیشاپوری، اور ابو الحسن یعنی حضرت علی بن عثمان حجویری، داتا گنج بخش علی حجویری، جو کہ سید علی حجویری جن کا نام ہے، اور برِ صغیر پاک و ہند کے مشہور زمانہ ولی ہیں۔ آپ 400 ہجری یا 401 ہجری میں غزنی کے ایک محلے حجویر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی اور شجرہ نسب براہ راست حضرت سیدنا امام حسن تک پہنچتا ہے۔ یہ تھے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری۔ اس کے بعد خواجہ عبداللہ انصاری اور ابو حامد محمد غزالی، یہ بھی 5ویں صدی کے عارف جو ہیں ان میں شمار ہوتا ہے۔ 6ٹی صدی کے عارف کا اگر ذکر کیا جائے عارفوں کا تو عین القضا ہمدانی، سنائی غزنوی، اور اس کے بعد احمد جامی، اور اس کے بعد محبوب سبحانی، حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی۔ اگر تھوڑا سا تذکرہ حضور غوث پاک کا کیا جائے تو غوث الاعظم سی النسب سید تھے۔ والد محترم کی طرف سے 12ویں پشت میں آپ کا سلسلہ حضرت سیدنا امام حسن سے مل جاتا ہے۔ آپ کا خاندانی نام محمد عبد القادر اور لقب محی الدین تھا۔ آپ کی ولادت 407 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا آبائی وطن ایران کا ایک قدیم قصبہ جیلان تھا۔ آپ رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے۔ اسی رات آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کے ساتھ تشریف لائے اور فرما رہے ہیں، اے ابو صالح، تجھے اللہ تعالیٰ نے فرزند صالح عطا فرمایا اور وہ میرے بیٹے کی مانند ہے، اور اولیاء میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اور اس طرح کیونکہ حضور غوث پاک کی بے شمار کرامات ہیں۔ اگر بات کی جائے 7ویں صدی کے عارفوں کی تو ان میں شیخ نجم الدین کبریٰ، شیخ فرید الدین عطار، اور اسی طرح شیخ شہاب الدین سہروردی، ابن الفارز مصری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی تائی اندلسی، اور صدر الدین محمد کونوی، اور اگر مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی، یہ بھی 7ویں صدی کے عارفوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور 8ویں صدی کے جو عارف ہیں ان میں علاء الدین سمنائی، عبد الرزاق کاشانی، خواجہ حافظ شیرازی، شیخ محمود شبستری، اور سید حیدر عاملی۔ اور 9ویں صدی کے عارف جو ہیں ان میں شاہ نعمت اللہ ولی، سائن الدین علی ترکا اصفہانی، محمد بن حمزہ فناری رومی، اور شمس الدین محمد لاہبی نور بخشی، نور الدین عبد الرحمن جامی۔ یہ تھا جو مختلف اولیاء کرام یا عارف اس دور میں جو آئے ہیں۔ اور اگر سلسلوں کی بات کی جائے کہ صوفیاء کے جو سلسلے ہیں ان میں سلسلہ زیدیہ جو ہے ایک، وہ ہے سلسلہ ایازیہ، سلسلہ ادہمیہ، سلسلہ حبیریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ اجمیہ، سلسلہ تیفوریہ، سلسلہ کرخیہ، سلسلہ سختیہ، سلسلہ جنیدیہ، سلسلہ گازرونیہ، سلسلہ توسیہ، اسی طرح سلسلہ سہروردیہ، اور سلسلہ فردوسیہ۔ اور سلسلہ فردوسیہ کے بعد ہے جی سلسلہ قادریہ غوثیہ۔ یہ سلسلہ غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے منسوب ہے۔ اور سلسلہ یوسیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ نوریہ، سلسلہ خضرویہ، سلسلہ شتاریہ عشقیہ، اور سلسلہ سادات کرام۔ یہ جو سلسلہ سادات کرام ہے یہ حضرت شیخ جلال الدین بخاری گل سرخ پوش کے پوتے سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت سے شروع ہوا اور یہ آخر تک چلا۔
اور اسی طرح سلسلہ زاہدیہ، سلسلہ انصاریہ، سلسلہ صوفیہ، سلسلہ اوروسیہ اور سلسلہ کلندریہ۔ یہ تھی آج کی ہماری اس ویڈیو کی تفصیل کہ اسلام میں تصوف کی ابتدا کب ہوئی، خانقاہی نظام کیا ہے، اور اس میں آپ نے بڑے بڑے جید صوفیہ اکرام کے نام سنے، اور انشاءاللہ ہم ان کی خدمات، ان کی جو حیات ہے اس کے حوالے سے بھی جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔